إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 16 محرم الحرام 1442 ہجری مطابق 4 ستمبر سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر عنوان پر ایک حدیث مبارک اور چند احادیث زیارت اور ملاقات کے تعلق سے اس مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام کے اس عظیم الشان ادب اور اس عظیم الشان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام اور اکرام اور ایک دوسرے کی محبت پیدا فرمائے، اور اللہ عز و جل مسلمانوں کو باہمی طور پر مل جل کر رہنے سہنے اور ایک دوسرے کا غمخوار غمگسار اور ایک دوسرے کا سہارا بننے، معاون و مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، ایک مسلمان بھائی کا اپنے بھائی سے ملاقات کرنا، اس کی زیارت کرنا، اسلام کے اندر اس کی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اسی تعلق سے میں چند احادیث آپ حضرات کی خدمت میں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کردار اور اپنے اخلاق اور اپنی سادگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت سے شفقت، محبت، پیار اور الفت، اس تعلق سے ایک نمونہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے ایک حدیث آپ سماعت فرمائیں کتنی اعلیٰ ہے ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے تعلق سے. اگر کوئی بیمار ہو جائے، اگر کوئی مریض ہو جائے، خاص طور سے اس وقت زیارت کرنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان صبح کے وقت کسی اپنے بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، صبح کے لیے عیادت مطلب یعنی اس کا حال چال معلوم کرنے کے لیے، خیریت معلوم کرنے کے لیے وہ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالی شام تک دعائیں دینے کے لیے مقرر فرماتا ہے. 70,000 فرشتے اس زیارت کرنے والے بھائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی صبح تک مغفرت اور اس کے لیے دعائیں کرنے کے لیے مقرر فرماتا ہے. اور اگر وہ شام کو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے مقرر فرماتا ہے جو اس کے لیے دعائیں دیتے ہیں. کتنا بڑا اجر ہے ایک مومن کی زیارت کرنے کا، ایک مومن کی عیادت کرنے کا، ایک مومن کے اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کا. اللہ اکبر. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو آج اپنے مسلمان بھائی کی زیارت اور اس کی ملاقات تو الگ بات رہی، جناب علی اس کا منہ تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے. حرام کر لیا انہوں نے اپنے اوپر بات چیت کرنے کو، زیارت کرنے کو. کتنے بد نصیب اور کتنے اللہ کی رحمتوں سے دور اور فرشتوں کی دعاؤں سے بھی دور ہیں وہ. اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں سے بنائے. یہ صحیح مسلم کی یہ روایت جو ہے یہ ترمذی کی روایت ہے. اور ایک حدیث
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی مریض کی جو کوئی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے کسی اپنے مسلمان بھائی کی، تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے، آواز دینے والا منادی آواز دیتا ہے اور اس بندے سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے کہ خوش ہو جا، خوش ہو جا، کیونکہ تیرا چلنا مبارک ہو اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی بنا لیا ہے، یہ بھی تجھے مبارک ہو۔ اللہ اکبر، یہ بھی تجھے مبارک، یہ بھی ترمذی کی روایت یہ ہے۔ اور ایک مسلم شریف کی بڑی پیاری روایت میں آگے بڑھوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے کسی بھائی کی زیارت کرنے، اپنے کسی بھائی کی ملاقات کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، کسی گاؤں، کسی شہر، کسی بستی کے لیے ملاقات کرنے کے لیے نکلا۔ راستے میں جا رہا تھا صحرا میں، ایک شخص سے اس کی ملاقات ہوئی، اس صحرا میں، اس راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس شخص نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا فلانے شہر میں یا فلانے گاؤں میں یا فلانی مقام پر فلانے جگہ میرا ایک بھائی ہے، میں اس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اسے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ جہاں تمہارا بھائی رہتا ہے تمہیں اس کی ضرورت تم کچھ لینے یا مانگنے جا رہے ہو اس سے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے مجھے، بس ایسے ہی جا رہا ہوں میں۔ تو کہا کوئی احسان تمہارے اوپر اس نے کیا ہے، تم احسان کا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ایسا کچھ بھی تو نہیں ہے، ایسی کوئی۔ تو کہا پھر تم کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی اس لیے جا رہے ہو اس کے پاس؟ کہا نہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اس لیے اسے زیارت کرنے جا رہا ہوں، اس کے حال چال پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ وہ کیسا ہے، کیا حال چال ہے۔ فرشتے نے کہا تم اگر اس غرض کے لیے جا رہے ہو تو سنو، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے تجھے بشارت اور خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے کہ جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے، جس طرح تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اسی طرح تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، کتنی عظیم بات ہے کہ اللہ آپ سے محبت فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت فرمائے۔ کیوں؟ کس بات پر؟ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی سبب کے، صرف اس لیے کہ پوچھ لیا، آپ نے ٹیلی فون اٹھایا، آپ نے بھائی کا حال چال معلوم کر لیا، آپ کو بیٹھے بٹھائے اس کا اجر مل گیا الحمدللہ۔ اگر چل کے جائیں گے تو اور اجر ملے گا، لیکن کم از کم آج کے اس زمانے میں آدمی کو فرصت نہیں، دور ہے آج۔ اب تو پہلے تو یہ تھا کہ مطلب یہ ہے کہ قریب ہے، گاؤں میں چلے گئے، بستی میں چلے گئے گاؤں، لیکن ابھی تو الحمدللہ ہزاروں میل کی دوری کے اوپر بھی آپ کا بھائی رہتا ہو، کوئی بھی مسلمان بھائی، یہ نہیں کہ آپ کا خونی بھائی، کوئی بھی مسلمان بھائی، آپ نے ٹیلی فون اٹھایا، حال چال پوچھا، الحمدللہ آپ اجر کے مستحق ہو گئے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو غرض اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ایک حدیث کے حوالے سے بڑی پیاری اور فائدوں سے بھری ہوئی ایک اور حدیث مبارک میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، جس میں نبی کی زیارت کا مسئلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی جو سید العرب والعجم ہے، جو اللہ کے بعد اس روئے زمین پر اس سے بڑا نہ کوئی پیدا ہوا، نہ کوئی قیامت تک پیدا ہوگا، وہ رسول جس کے سارے غلام ہیں، اس کی امت ہیں، ساری چیزیں، جن ہوں کہ انس ہوں، سب اس کے غلام ہیں۔ وہ رسول خود اپنی امت، ایک ادنا سی صحابی، ایک ادنا بالکل غریب مسکین، اس کے گھر زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق کریمانہ، وہ حدیث، اور کتنی سادگی اور کتنی شفقت اور کتنی رحمت ہے۔ حضرت محمود ابن ربیع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان اتبان ابن مالک وهو من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممن شہد بدر من الانصار۔ حضرت اتبان ابن مالک جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور بدری صحابی تھے۔ بدری صحابی یعنی وہ صحابہ جنہوں نے بدر میں پہلی اسلام اور کفر کی جنگ میں شرکت کی تھی، وہ بدری صحابہ جن کے بارے میں آسمان سے اللہ نے یہ بشارت نازل فرمائی تھی کہ اے جنگ بدر میں شرکت کرنے والے مسلمانوں، تم اپنی آخری زندگی تک جو کچھ بھی کرو، کوئی بھی گناہ کرو، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام ہے، بدری صحابی تھے وہ۔
चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे या रसूल अल्लाह फ़क़द अनकरतु बसरी, ऐ अल्लाह के नबी मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। व अना उसल्ली लिक़ौमी, मैं अपने कौम का इमाम हूँ, मैं उन्हें नमाज पढ़ाने जाता हूँ, लेकिन जब बारिश होती है तो हमारे और उनके दरमियान की ये जो वादी है ये वादी पानी से भर जाती है, तो निगाह भी कमज़ोर है और बारिश वारिश होती है तो ये तमाम वादियाँ भर जाती हैं, तो मैं नहीं जा पाता हूँ। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आप जो है मेरे घर तशरीफ़ लाएं और वहाँ कहीं नमाज पढ़ लें, मैं उसे अपनी नमाज पढ़ने की जगह बना लेता हूँ, मुसल्ला बना लेता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आपने कहा ठीक है इंशाअल्लाह, कोई बात नहीं, मैं हाजिर होता हूँ। चुनांचे रावी महमूद इब्न रबी कहते हैं एक दिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को अपने साथ लिया, अबू बकर को अपने साथ लिया और कहने लगे चलो चलते हैं एक जगह। चुनांचे सवेरे ही दिन चढ़े, जैसे ही दिन चढ़ा वैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इत्बान के घर पहुँच गए और वहाँ पहुँचे। फस्तअज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अज़नत लहू, आपने इजाज़त चाही और उन्होंने इजाज़त दी और अंदर तशरीफ़ लाए। और फलम यजलिस हत्ता दखल बैत, घर में दाखिल होने के बावजूद भी आप कहीं बैठे नहीं, सीधे घर के अंदर गए और सुम्मा क़ाला, और कहा ऐन तुहिब्बु अन उसल्ली फी मिन बैतिक, कहाँ तुम चाहते हो अपने घर में नमाज पढ़ना, मैं वहाँ नमाज पढ़ता हूँ। चुनाचे उन्होंने इशारा किया कि फलाने कोने को एक कमरे की तरफ कि मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और कहते हैं फसफ़फ़ना, हमने भी पीछे आपके सफ़बंदी करी, हम भी पीछे खड़े हुए, जो कुछ लोग भी घर में थे सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो गए और हमने नमाज पढ़ी। फसल्लमा, तो सुम्मा सल्लमा, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नफिल पढ़ी और फिर आपने सलाम फेरा, और 2 रकात नमाज पढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा। रावी कहते हैं कि हबसनाहु अला हरीरतिन सनअनाहु लहू, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरीरा बनाया हुआ था, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हरीरा कहते हैं दूध और बादाम और मीठे चीज़ें मिला करके मिक्स करके वो बनाया हुआ था उन्होंने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो हम पेश करेंगे, कम से कम आए हैं। तो उसकी वजह से हम लोग रुक गए और बैठे रहे, खाना वगैरह हमने नहीं तैयार किया था, बल वो हरीरा था। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे उसके इंतज़ार में तो महल्ले वालों को भी खबर हो गई। फ़आबन नासु, तो कहते हैं कि महल्ले वालों के को भी खबर हो गई। अब फिर भी तो सारे के सारे जो अड़ोस पड़ोस के थे वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुन करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सारे के सारे हाजिर हो गए। और अभी बैठे ही थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए सारे के सारे लोग आ गए। तो फ़क़ाला क़ाइलुम मिनहुम, उनमें से किसी आदमी ने कहा कि ऐन मालिक इब्न दुखैशिन, मालिक इब्न दुखैशिन कहाँ हैं? महल्ले में थे एक सहाबी मालिक इब्न दुखैशिन, कहाँ हैं वो? हाजिर नहीं हुए। हम लोग तो हाजिर हो गए लेकिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए नहीं आए। तो किसी ने उनमें से कहा ज़ालिका मुनाफ़िक़ुन, वो मुनाफिक है। क्या कहा? वो मुनाफिक है, वो क्यों आएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए? अल्लाह अकबर। क्या कहा उन्होंने? मुनाफिक है। हालांकि वो उसी महल्ले वालों में से था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला तक़ुल हाकज़ा, इस तरह ना। जब उन्होंने कहा कि मुनाफिक नहीं, तो एक दूसरे ने कहा नहीं, बल्कि वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते। एक ने कहा मुनाफिक और उन्हीं सहाबा में से दूसरे ने क्या कहा? नहीं, बल्कि वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ुल ज़ालिक अला तराहु क़द क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह युरीदु बिज़ालिका वजह अल्लाह, ऐसा न कहो, तुम्हें मालूम नहीं कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं और अल्लाह को राज़ी करने और अल्लाह की खुशी के लिए वो कलमा पढ़ते हैं, तो वो कैसे मुनाफिक हो सकते हैं? फ़क़ाल रजुल, तो उस आदमी ने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह रसूल ज़्यादा जानते हैं। हमने तो ये देखा कि वो मुनाफिकों से ज़्यादा मिलते जुलते और उनके पास उठना बैठना उनका होता है, इसलिए हमने ये बात कही कि वो मुनाफिक हो चुके हैं। अल्लाह अकबर।
فَإِنَّ نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، ان کی توجہ جو منافقوں کے ساتھ زیادہ رہتی ہے، اس لیے ہم نے اسی بات کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ قد حرم على النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ سنو، جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے، تو اسے تم منافق نہ کہو۔ بڑی خوبصورت روایت ہے یہ، جو عبرتوں سے، نصیحتوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس میں بہت ساری نصیحتیں موجود ہیں۔ ہم اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور آپ کی انکساری بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے غریب سے غریب صحابہ ان کے گھر پہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کی باتیں بھی سنتے ہیں، ان میں جو کچھ باتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں نصیحتیں بھی کرتے ہیں، ان کے سوالوں کے جوابات بھی دیتے ہیں، اور زیارت ان کی دعوتوں کو بھی آپ قبول فرماتے ہیں۔ وہ صحابی، وہ شخص کسی بھی درجے کا ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، کوئی بھی، اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت اتبان کی اس حدیث میں کتنی بڑی نصیحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرنے کے لیے گئے، اور اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری بات بیان فرمایا حدیث قدسی میں ہے۔ حدیث قدسی جس کو اللہ کے نبی بیان کریں لیکن کلام اللہ کا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ۔ جو لوگ میرے سبب سے کسی سے محبت کرتے ہیں، محبت کرنے والے میری وجہ سے، یعنی میرے حکم سے، میری محبت میں وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے تبادلے خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیتے ہیں، ایک دوسرے سے لیتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت، میرا پیار، میری محبت واجب ہو گئی ہے ان کے لیے جو میرے بندوں سے محبت کرتے ہیں، جو میرے بندوں کی زیارت کریں۔ اور ایک بڑی لمبی حدیث قدسی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، میں اس کا ایک ٹکڑا آپ کو بیان کروں گا کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا، میرے پاس کپڑے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے، تو وہ بندہ کہے گا اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے، تو سب کو کھلانے والا ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، میں کیسے تیری عیادت کروں؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے اسے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت کیوں نہیں کی، اس کی زیارت کے لیے کیوں نہیں گئے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ دیکھ مومن بندوں سے اللہ اپنی محبت کتنی کرتا ہے، یہ بھی دیکھیں کہ اللہ رب العزت سے محبت، اللہ پر ایمان لانے کا اتنا عظیم ثمرہ کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور کیا دولت چاہیے، اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام۔ المہم ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سنت کو زندہ کریں کہ ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جائیں، ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جائیں، ایک دوسرے کے حال چال پوچھیں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں۔ اور اس روایت میں ہمیں سادگی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہمان نوازی کے اندر سادگی دیکھیں آپ کہ حریرہ، دودھ، پانی اور کیا کہتے ہیں کچھ میٹھا ملا کر کے بنانے کو اللہ کے نبی کی خدمت میں جو کچھ بھی تھا اسے حاضر کر دیا گیا۔ آج تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہم فلانے کے گھر جا رہے ہیں تو بکرا ذبح کیا جائے، ہم جا رہے ہیں تو ہمارا استقبال ہو، ہم جا رہے ہیں تو کوئی ہمارے ریلوے اسٹیشن پہ آئے، بس اسٹینڈ پہ آئے، ایئرپورٹ پہ، اگر نہیں آتا ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں۔ داماد ہیں یا سسر ہیں یا کچھ بھی ہے، ضروری ہے کہ ہمارے لیے یہ کیا جائے، ہمارے لیے یہ تمام سب چیزیں ہم سوچتے ہیں، اور یہ تمام سب چیزیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلایا سیدھے چلے گئے، جو کچھ بھی ملا بیٹھے کھائے پیے اور اس کے بعد واپس ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، اس روایت میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، میں 2-3 نصیحتیں اس موقع کی مناسبت سے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں مختصر آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ ایک تو یہ کہ کسی جو ہے گھر کے اندر نفل نماز باجماعت پڑھنا کبھی کبھی یہ جائز ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی اور لوگوں نے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھی، تو جماعت کے ساتھ نفلی نماز پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح گھروں کے اندر کوئی مخصوص جگہ بنا لینا نوافل ادا کرنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے، سنت ادا کرنے کے لیے، عورتوں کو، مردوں، بچوں کو، سب کو، یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر کیا۔ اب اس میں 2 بڑے
عظیم عظیم فائدے میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا اور اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے بڑا اس کے اندر فائدہ جو غور کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جب انہوں نے کہا فلانا منافق ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ کے اس فرمان میں کہ اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ توحید کی اتنی عظیم برکت، توحید کی اتنی عظیم برکت ہے یہ ایک عظیم الشان فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ زبان سے کلمات کو کہنا اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا اور لا الہ الا اللہ کے جو شروط ہیں، آداب ہیں، ان سب کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ جہنم کی آگ کو اس کے اوپر حرام کر۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو دولت حاصل کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے نہیں، یا اپنی جان بچانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ یہ حدیث مبارک اتنی عظیم ہے جو موحدین کو مزید اپنی توحید کے اندر نکھار اور اس کے اندر مضبوطی پیدا کرنے کی طرف ابھارتی ہے، اور موحدین کے دلوں کے اندر خوشی و مسرت پیدا کرتی ہے۔ یہ حدیث مبارک جب کوئی موحد سنتا ہے، الحمدللہ کلمہ پڑھنے والا توحید پرست، اس کے دل کو اور مسرت حاصل ہوتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، اللہ اکبر، کہ انشاءاللہ تعالی نجات ضرور ہو جائے گی، نجات ضرور ہو جائے گی اگر وہ شرک سے ملوث نہیں ہوتا ہے وہ۔ اور ایک بات یہاں اور وضاحت کرتا چلوں کہ جہنم حرام ہو جائے گی، جہنم کی آگ جو ہے تو حرام ہو جائے گی، لیکن یہ جو توحید کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے بھی درجات ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ موحد ہو گئے تو پڑوسی کی زمین جائیداد ہڑپ کرنا شروع کر دیں، موحد ہو گئے تو آپ ایک دوسرے کی گردن ماریں، موحد ہو گئے تو چغلیاں کھائیں، موحد ہو گئے تو حرام کاریاں کریں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ موحد ہو گئے تو بس خلاص اب سرٹیفکیٹ آپ کو مل گیا، خلاص ہم شرک نہیں کرتے، اب جنت میں ڈائریکٹ چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھو گے اکثر و بیشتر جو توحید پرستی کا دعویٰ کرتے ہیں شرک سے تو ضرور بچے ہوئے ہیں، یقیناً شرک سے ان کو نفرت ہے، شرک سے بچے ہوئے رہتے ہیں، لیکن اخلاقیات کافروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ بھلے تمہارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو گیا ہے لیکن تم اخلاقی اعتبار سے اتنے ڈل ہو جاؤ کہ جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ میں وہ بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ جو ہے موحد ہو گئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا آپ نے تو جو چاہیں کرے، خلاص جنت آپ کے باپ کی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جنت ملے گی، اس کے 3 درجات۔ ایسے موحدین جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، شرک نہیں کرتے، شرک جو کرتا ہے وہ تو چھوڑو، اس کا تو بلا حساب و کتاب جہنمی ہے۔ وہ جس کا عقیدہ ہی غلط ہے، بھلے وہ لا الہ الا اللہ پڑھے، بھلے وہ خانہ کعبہ میں جا کے جھاڑو مارے، لیکن اگر وہ مشرک ہے تو بات ختم ہے، ڈیفال، اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو توحید پرست ہیں، جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں، جو شرک باللہ نہیں کرتے، یقیناً ان کے اوپر جنت اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، لیکن اس کے 3 درجات ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں۔ سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ایسا موحد جو واقعی توحید کے اندر پکا ہے اور مخلص ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے، تو جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم سے بچائے گا اور یقیناً وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلا درجہ جو ہے، پہلے قسم کے جو موحدین ہیں کلمہ پڑھنے والے، ان کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1 طبقہ موحدین کا تو وہ ہوگا جس کے بارے میں آتا ہے کہ بلا حساب و کتاب وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، بلا حساب و کتاب جنت کے اندر وہ داخل ہو جائیں گے۔ دوسرا درجہ یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی توحید کو خالص کیا، اس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ انہوں نے نہیں کی ہے، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مرے ہیں، کبھی شرک کا تصور بھی ان کے دماغ میں نہیں آیا۔
اور دوسرا طبقہ موحدین کا وہ ہوگا جو تھوڑا بہت حساب لیا جائے گا، مختصر حساب ہوگا، اور پھر ان کو جنت میں داخل کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور تیسرے درجے کے موحدین وہ ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی کی سفارش سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یا اپنے بچوں کی شفاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے جو انتقال کر کے، ایک صحابی تھے اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، ان کے گود میں ایک بچہ ہوا کرتا تھا، کھیلتا تھا، اس کو دیکھ کے پیار کرتے تھے۔ کچھ دن گزرا، وہ صحابی نہیں آئے اللہ کے نبی کے پاس، تو لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا ان کا ایک بچہ تھا وہ انتقال کر گیا۔ اس کے غم میں اللہ کے نبی گئے ان کے پاس، انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم روز آتے تھے تو اب تم نہیں آتے؟ تو انہوں نے بتایا اللہ کے نبی مجھے تکلیف ہوئی ہے، میرا بچہ اللہ پیارا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگے گا؟ تم دنیا کے اندر تو وہ بچہ چلا گیا، لیکن تم جب آخرت میں جاؤ اور تمہارا بیٹا تمہیں وہاں ملاقات ہو تمہارے بچے سے، اور وہ تمہاری انگلی پکڑے اور اللہ تعالیٰ سے کہے اللہ میں جنت میں اس وقت جاؤں گا جب میرے ابا جنت میں جائیں گے، کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگے گا؟ پسند نہیں ہے؟ خوش ہو گئے۔ تو اے لوگوں جن کے ایسے انتقال بچے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ دنیا میں غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ یہاں پہ اولاد، یہاں تمہیں اولاد دے کر کے اللہ نے لے لیا، قیامت کے دن انشاءاللہ تو اللہ ایسی شفاعت کریں گے، مومنین شفاعت کریں گے، نبی شفاعت کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، اللہ کی رحمت سے اللہ کسی کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس کی مرضی ہے کس کو کیسے معاف کرے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، کوئی اس سے حساب کتاب لینے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو ایسے بھی موحدین ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت، معافی لوگوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ پہلے درجے کے موحدین۔ دوسرے درجے کے موحدین کا مسئلہ یہ ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے اندر بغیر جہنم کو دیکھے ہوئے الحمدللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور دوسرے قسم کے موحدین اور ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کرے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کسی کی زمین مار لی، کسی کی جائیداد ہڑپ کر لی، کسی کو قتل کر دیا، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، چغلی لگائی، جھوٹ، بہت سارے گناہ ہیں، بڑے سے بڑے گناہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، شر اور جادو ٹونے اور یہ تمام سب چیزیں بہرحال بہت سارے گناہ آدمی ملوث ہوتا ہے، کرتا ہے، کبیرہ گناہ جن کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں داخل کرے گا، جتنا جرم کیا ہے انہوں نے، وہ چاہے تو معاف بھی کر دے۔ میں نے ابھی پہلے بتایا ایسے درجے کے، تیسرے درجے کے جو موحدین ہوں گے اللہ کی مرضی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو اس کے جس کے لیے چاہے وہ معاف کر دے۔ لیکن اگر وہ حساب و کتاب طویل ہوا اور حساب و کتاب لینے پہ اللہ آ گیا، بھلے وہ موحد ہے لیکن اللہ اسے ہمیشہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا، بلکہ کچھ جتنا جرم کیا ہے اس نے گناہ کی حد تک وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور پھر اسے اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر کے پھر اسے اللہ بخشے گا اور جنت کے اندر اسے داخل فرمائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں موحدین میں سے بنائے، کتاب و سنت کے اوپر زندہ رکھے، ہم مریں تو کتاب و سنت، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مریں، اور اللہ ہم تیری خوشی کے لیے، تیری رضا کے لیے اے اللہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر جہنم کو حرام فرما دے مولا۔ عزیزان گرامی، ایک تو یہ تفصیل اس کی ہو گئی اس حدیث میں۔ دو باتیں اور بھی ہیں جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، اس حدیث پاک میں جو حضرت اتبان کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا فلانے کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا فلانا منافق ہو گیا، فلانا منافق ہو گیا۔ حکم اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکم جو ہے اسلام کے اندر ظاہر پہ لگتا ہے۔ ظاہراً ہم نے دیکھا کہ آپ شراب خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گلاس آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا، ہم نے ظاہر میں دیکھا بھائی آپ شراب پی رہے ہیں، یا طوائف کے نگری میں آپ گھومنے گئے کمرے سے نکل رہے ہیں، ہم ظاہر میں کہے بھائی اس آدمی کو تو ہم نے فلانی جگہ دیکھا ہے۔ حقیقت کیا ہے اللہ جانتا ہے، دلوں کا بھید کون جانتا ہے، لیکن حکم کس کے اوپر لگے گا؟ ظاہر پہ لگے گا۔ آپ دل کے اندر کیا رکھے ہیں ہم کو نہیں معلوم، لیکن جو آپ کا کردار ہے، جو آپ کا عمل ہے، حکم شریعت اس کے اوپر لگاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پتا ہے۔ لیکن ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھو،
اسلام نے یہاں ہمیں منع کیا کہ حکم ظاہر پہ لگے گا، لیکن فوری طور پر کسی کو کافر نہ کہو، فوری طور پر کفر کا یا کسی تہمت کا فوری طور کے اوپر اس کے اوپر الزام نہ لگا دو، ٹھیک ہے، بلکہ احتیاط کرو، اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو، شک اور شبہ کی جگہ پر اپنے بھائی کو کسی کو دیکھو تو غور کرو، سوچو یہ یہاں کیوں گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے پیچھے سے گولی کا نشانہ لگایا ہو کہ تو فلانی جگہ جا کر کے سجدہ کر لے، یا فلانی جگہ جا کر کے تو کھڑا رہ، یا فلانا یہ کام کر لے ورنہ ہم پیچھے سے تجھے شوٹ کر دیں گے۔ تو اسلام نے کہا کہ اگر تمہارا دل مطمئن ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے تم کفر کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تمہارا دل مطمئن ہے تمہاری جان بچانے کے لیے۔ لیکن تم نے دیکھا ارے فلانے کو تو میں نے وہاں دیکھا تھا فلانی درگاہ پہ سجدہ کرتے ہوئے تو کافر، فلانے کو دیکھا فلانے دیوی دیوتاؤں کو سجدہ کر رہا تھا اس لیے کافر۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اتنی جلدی فیصلے نہ کیے جائیں، بلکہ تھوڑا سا احتیاط کیا جائے، حسن ظن مومنوں کے بارے میں رکھا جائے اور ان کے لیے عذر تلاش کیے جائیں۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی مجبوری، آدمی دیکھا آپ نے مردہ کھا رہا ہے، آپ کہتے ہیں صاحب اس کو تو ہم نے خنزیر کھاتے ہوئے دیکھا، لیکن آپ نے سوچا کہ وہ خنزیر کیوں کھا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں بھوکمری ہو، اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے نہ ہو، بیچارے کو جو ملا وہی غنیمت سمجھ رہا۔ آپ نے کبھی پوچھا ہر بے پردہ عورت کو آدمی یا غلط جگہوں پر ہر عورت کو آپ نے معاشرے میں غلط کام اس نے کرا، آپ نے اس کے اوپر طوائف کا حکم لگا دیا، لیکن کبھی آپ نے اس عورت کے معاشرت، اس کی سماج، اس کے گھر کو دیکھا کہ اس کے گھر میں اس کے بچے کیسے رہ رہے ہیں، وہ کتنے وقت کی بھوکی ہے۔ کاد الفقر ان یزنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے غربت اور افلاس کے اندر آدمی یا عورت زنا کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، ایک روایت میں کفر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو فتوے دینے والے تو بہت ہیں، لیکن مدد کرنے والے، حمایت کرنے والے، اس کی حال چال پوچھنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ہم نے تو جھٹ سے طواف کر دیا صاحب فلانے کے گھر کے اندر جا کر کے فلانی عورت برتن مانجتی ہے، زنا کرتی ہے، آپ نے سوچا وہ برتن کیوں مانجتی ہے، کیوں ایسا کر رہی ہے؟ آپ نے سوچا آپ اگر اسے نہ، ہم مسلمانوں کا معاشرہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی خبر گیری رکھ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہیں، اسی طرح سے اور حسن ظن رکھیں حتی الامکان۔ اسی طرح سے ایک فائدہ، آخری بات میں اپنی کہنا چاہوں گا، ایک فائدہ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور وہاں کسی اپنے مسلمان بھائی کے اوپر کوئی تہمت لگ رہی ہے، الزام لگایا جا رہا ہے، تو آپ اپنے علم کی حد تک آپ اس کا دفاع کریں، اس کا دفاع کریں۔ نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتے، وہ ایسا تو نہیں ہے، لیکن اگر ثبوت ہے وہ بات الگ ہے، لیکن کسی بھی مسلمان بھائی کے اوپر تہمت لگے تو آپ فوری طور پر وہ اس کا دفاع کریں، جیسا کہ اس صحابی رسول پر تہمت لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دفاع کیا۔ اور وہ صحابی رسول کون تھے پتہ ہے؟ جن کے اوپر یہ تہمت لگی تھی کہ وہ منافق۔ آج کل کے تو خیر ہم تو ہی ہیں اس ٹائپ کہ ہمارے ہر کردار سے نفاق ٹپکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو دفاع کیا تھا، ایسے ویسوں کے بھی پیچھے دفاع نہیں کرنا چاہیے کہ آپ شرابی کبابی بیٹھ کر کے دفاع کرنے لگے کہ ربانی صاحب نے تو کہا ہے بھائی کسی کے بارے میں بھی کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہو اس کے بارے میں دفاع کرو، تو وہ زنا میں بھی پکڑا جائے تو کہہ دو نہیں وہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر شراب پیا، غلبہ ہو گیا ہو یا نشہ ہو گیا ہو یا اس ٹائپ کا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایسا نہ کہو، یہ بدری صحابی تھے۔ کون تھے؟ یہ بھی بدری صحابی تھے، یہ بھی بدری صحابی تھے، پتہ ہے آپ کو؟ اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے بدر کے لوگوں تم کچھ بھی کرو ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ کے نبی جانتے تھے کہ کیسے آخر یہ شخص جو ہے منافق ہو سکتا ہے، جو بدر کے اندر شریک رہا ہو وہ منافق کبھی ہو سکتا نہیں۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے آپ کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ تھے، اعتراض کیا ظاہر کو دیکھ کر کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا، خضر نے کشتی توڑی۔ آپ نے فرمایا ایک تو انہوں نے کرایہ نہیں لیا، آپ نے ان کی کشتی توڑ دی۔ خضر علیہ السلام نے دیوار صحیح کری، کہا بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا، آپ ان کی دیوار صحیح کر رہے ہیں۔ حضرت خضر نے ایک بچے کو مار دیا، نہیں معلوم تھا، اعتراض کیا کہ آپ نے ایک خواہ ایک بے گناہ بچے کو، معصوم کو آپ نے مار دیا۔ ظاہر پر فتویٰ لگتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کو دیکھا، حقیقت جب ظاہر ہوئی، جب بتایا گیا،
खिज़र ने जब वाज़ह की ये जो हमने कश्ती तोड़ी अल्लाह के हुक्म से तोड़ी और उसका सबब ये था, हमने दीवार सही करी और अल्लाह के हुक्म से करी, उसका सबब ये था, अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बख्शिश थी, अल्लाह का करम था उन दो नन्हे मुन्ने बच्चों पर जो अभी बालिग नहीं हुए थे, ये उनके बाप ने इसके नीचे अल्लाह के हुक्म से हमने किया। जो बच्चा हमने मारा वो भी अल्लाह के हुक्म से किया, क्योंकि वो बड़ा होकर अपने माँ बाप के लिए फितना बनता। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब इस रहमत का, अल्लाह की बख्शिश का और अल्लाह की इनायतों का पता चला, तब उन्होंने अपनी बात वापस ली, वरना मूसा अलैहिस्सलाम खामोश नहीं रहे। आपने इतराज किया, आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया, आपने ये गलत, तो जाहिरी तौर पर तो कोई भी करेगा ही। सुलह हुदैबिया होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुफ्फार शराइत रखते हैं कि अगर हमारा आदमी कोई आपके पास आएगा मदद के लिए, भले वो मुसलमान है, मक्के से अगर आएगा इस सुलह के बाद, तो आपको उसे वापस करना पड़ेगा, लेकिन आपका आदमी अगर मदीने से हमारे पास आएगा मक्का, हम उसे वापस नहीं करेंगे। कितनी जिल्लत की बात थी ये, कितनी रुसवाई की बात थी कि सैयदना उमर बिन खत्ताब ने कहा, अल्लाह के नबी इजाजत दें, चूटियों की तरह हम इन्हें मसल देंगे अहले मक्का को, ये क्या समझते हैं, आपने क्यों सुलह की? इतना जोश, मुसलमानों का दिल वो हो गया था, थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए थे कि हम इतना गिर करके झुक करके क्यों मसालेहत करें, क्यों हम मसालेहत करें, हमारे पास पावर है, ताकत, हम कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी, बज़ाहिर ये लग रहा था कि ये शिकस्त है, ये जिल्लत है, ये रुसवाई है, लेकिन अल्लाह जानता था कि इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, इसी के अंदर आपके लिए फतह है, यही आपके लिए शिकस्त से बचने का रास्ता है, यही आपके लिए रिफत है, इसी में आपके लिए इज्जत है, ये जिल्लत नहीं है बल्कि ये इज्जत है। लेकिन जाहिरी तौर पर तो बहुत सारी बातें होती हैं मेरे अजीजों, जाहिरी तौर पर हमको पता नहीं होता, अंदरूनी हालात का पता नहीं होता। आज हम अपनी जुबानों को स्ट्रेन गन बना लेते हैं, अपने उलमा के खिलाफ, अपने उलाते उमूर के खिलाफ, हुक्मरानों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, जो दिल में आता है हम बक देते हैं। हमको नहीं पता कि इसके पीछे राज क्या है, हम ये सोचते हैं कि हमें इजाजत है, हम जो चाहें जिसके लिए कहते हैं। हरगिज हरगिज नहीं, इन जुबानों की वजह से पकड़े जाओगे, इन जुबानों की वजह से गुनहगार होगे, इन जुबानों की वजह से अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा मौके पर। इसलिए अपनी जुबानों को स्ट्रेन गन न बनाया जाए। मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या व्हाट्सएप हो, या फेसबुक हो, या जो भी मीडिया हो, या आम आदमी हो, या आलिम हो, या मौलवी हो, कोई भी हो, अल्लाह के लिए अपनी जुबानों को कंट्रोल करो। और खास तौर से मुस्लिम हुक्मरानों के बारे में, जब तक तुम्हें हकीकत का पता ना हो, तुम्हारी नजर में कोई चीज दिख रही है, जैसा कि मैंने मिसाल दी, सहाबे कराम को भी वो चीज बुरी लगी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया की सुलह की, तो उनको भी बुरा लगा, उनको भी तकलीफ हुई। हजरत उमर बिन खत्ताब ने तो यहां तक कह दिया, अलस्ता अंत रसूल अल्लाह, क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं? आप इतना गिर करके क्यों सुलह कर रहे हैं? लेकिन हकीकत वो जानते हैं जो हुक्मरान होते हैं, वो जानते हैं जो उलाते उमूर होते हैं, वो जानते हैं जो बादशाह होते हैं, वो जानते हैं जिनके हाथ में पावर होता है, वो जानते हैं कि अपने मुल्क को, अपने मुल्क की सियासत को, अपने मुल्क के अवाम को, उनकी इज्जत व आबरू को कहां से कहां, कैसे कैसे बचाना है, कैसे कैसे ले जाना है, कैसे कैसे गड्ढों से निकालना है। हमको चाहिए कि हम उनके लिए हिदायत की दुआ करें, हम उनके लिए दुआएं करें, जुबानों को स्ट्रेन करना बनाए। ये तालीमात हैं जो इन अहादीस मुबारका के अंदर हमें नजर आई हैं, जो मैंने आप हजरात की खिदमत में रखी हैं। अल्लाह से वजह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मुसलमानों की इज्जत व आबरू बचाने की तौफीक अता फरमाए, और मुसलमानों की इज्जत व आबरू में मदाखलत से और उनके बारे में बुरे गुमान और बुरे ख्यालात रखने से अल्लाह ताला हम मुसलमानों को महफूज रखे, और अल्लाह हमें हुस्न ज़न हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस अपनी जुबानों की हिफाजत के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ाल फ़ी मुमिनिन मा लैसा फ़ीही अस्कनहु अल्लाहु रदगतल ख़बाली हत्ता यख़रुज मिम्मा क़ाल। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई बंदा, कोई मुसलमान अगर किसी मुसलमान के बारे में कोई ऐसी बात कहता है जो उसे तकलीफ दे है, लेकिन वो बंदा उसके अंदर नहीं है, यानी उस जुर्म के अंदर वो मुलविस नहीं है, उसके ऊपर तोहमत लगाता है किसी बात की, हालांकि वो उसमें नहीं है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जहन्नमियों के पीठ के अंदर जिंदगी गुजारता है जब तक कि वो उससे तौबा न करे। समझ में बात आई? हाँ, जहन्नमियों की जो पीठ होती है ना, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। इसलिए हमें चाहिए कि इस हदीस मुबारक की रोशनी में हम अपनी अपनी जुबानों को लगाम दें और जुबानों को कंट्रोल करें।
یہ ہمیں دو فائدے اس حدیث پاک سے ہمیں ملے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے بچائے اور ہماری زبانوں ہمارے کردار کی اعمال کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔